بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دیپاولی کے متعلق دو سوال ہیں۔ ایک یہ ہے، معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب، دیپاولی کے موقع پر مٹھائی جو غیر مسلم بھائیوں کی جانب سے آتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے، دیپاولی کی مبارکباد غیر مسلم بھائیوں کو دینا وہ کیسا ہے؟ دو سوال ہیں۔ مٹھائی جو دیوالی کے موقع پر غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے یہاں لے کر آتے ہیں، اسے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیے ناظرین کرام، مٹھائی اگر کسی مندر پر چڑھ کر آئی ہے، چڑھاوے والی ہے، اس کا تو کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن جو مٹھائی اس موقع پر تحفے کے طور پر کوئی لے کر آیا ہے، تو حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہمارے ملک ہندوستان میں خصوصی طور پر جو ہمارا جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں اس مٹھائی کو لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، یہ قطعی طور پر درست نہیں کہ دیوالی اور ہولی کے موقع پر وہ لوگ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آئیں اور عید کے موقع پر آپ وہاں پر لے کر جائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے مبارکباد پیش کرنا، یہ جائز نہیں ہے، مبارکباد پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم نے ہندو بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو دو چیزوں پر منقسم کیا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ غیر مسلم بھائی ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کی مال کے دشمن ہیں، آپ کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کے مذہب پر وار کرتے ہیں، آپ کی مسجد کو برا کہتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر ایسے کٹر لوگ ہیں، ایسے غلط لوگ ہیں، ان سے تو قطعی طور پر کوئی تعلق قائم کرنا، ان سے کوئی مٹھائی لینا یا دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس چیز کو تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ انگریز ہو یا کوئی بھی کسی بھی ملک اور کسی بھی بھاشا اور کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہم اس سے کوئی بھی کسی طریقے کا لین دین نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ وہ ہندو بھائی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بزنس میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے پڑوسی ہیں، تو پڑوسیوں کے تعلق سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے للجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے، اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی رواداری کا معاملہ کیجئے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے، اس پر بھی احسان کیجئے۔ اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس سے صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے آتے جاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ امہات المؤمنین والمؤمنات کی یہودیوں سے رشتہ داری تھی تو ان کے ساتھ لین دین بھی کرتی تھی، کوئی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں تھا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر جو مخالف ہے وہ تو مخالف ہے، اور جو دوست کے طریقے پر رہتا ہے اس سے آپ اپنے تعلقات قائم رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی حدیں طے ہیں، اس کی حدیں طے کی گئی ہیں، شریعت نے اس کنڈیشنز لگائی ہیں۔ آپ اچھا سلوک بھی کیجئے، انہیں کچھ دیجئے، ان سے کچھ لیجئے، لیکن جو مذہبی معاملات ہیں، جو مذاہب کے اعتبار سے چیزیں ہیں، ان میں آپ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے مذہب کو آپ بڑھاوا نہیں دے سکتے ہیں۔ اب ایک چیز اس میں آتی ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ عید ملن کا پروگرام کرتے ہیں، وہ عید پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی شریعت، مسلمانوں کی شریعت آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ کسی غیر کے مذہب کے اندر اس کی جو چیزیں ہیں اس میں ان کو آپ فالو مت کیجئے، ان کے ساتھ آپ ان کے پارٹنر بالکل مت بنیے۔
ان کا دین انہیں منع نہیں کر رہا ہے تو وہ کریں، لیکن آپ کا دین شریعت اسلام آپ کو اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ آپ کسی غیر مسلم یا کسی بھی عیسائی ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ اس کے جو مذہبی چیزیں ہیں، مذہبی رسومات ہیں، آپ ان میں بالکل نہیں جا سکتے ہیں، شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر شرکت کرتے ہیں تو آپ کفر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ اچھے غیر مسلم بھائی ہیں اور بزنس کے اعتبار سے، پڑوس کے اعتبار سے آپ کو لگتا ہے کہ ان سے تعلقات رکھنا ضروری ہے، تو آپ ان سے وہ مٹھائی لے سکتے ہیں، لیکن نہ انہیں آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ ان کی ہولی میں رنگ ایک دوسرے پر پھینکنے کا کام کر سکتے ہیں، نہ دیپاولی میں اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک بزرگ کا ایک مرتبہ انتقال ہو گیا، لکھا ہے واقعہ، بعد میں خواب میں آیا، ان سے معلوم کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بڑا سخت عذاب ہوا۔ کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہولی کے موقع پر میں گھر سے نکلا، میرے منہ میں پان تھا، تو میں جیسے نکلا تو میں نے دیکھا ایک گدھا کھڑا ہوا ہے، میں نے یہ دل میں یہ سوچ کر کہ سب لوگ ہولی کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں، میں نے اس گدھے کے اوپر یہ سمجھ کر تھوک دیا کہ لاؤ میں تمہیں رنگ دیتا ہوں جس طریقے پر ہولی میں لوگ لوگوں کو رنگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی بات پر میری گرفت اور پکڑ فرما لی۔ تو ناظرین کرام، ہماری جو اپیل ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہندو بھائیوں کے ساتھ بہت اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لیکن ان کے مذہبی رسومات میں بالکل آپ مت جائیے اور نہ انہیں کسی چیز کی مبارکباد پیش کیجیے۔ السلام علیکم۔